عبداللہ صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب، جوید غامدی صاحب کو کچھ لوگ فتنہ کہتے ہیں، ان کو منکر حدیث بھی کہتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، برائے مہربانی مجھے حقیقت واضح کر دیں۔ غامدی صاحب اور اسی طرح کے دوسرے حضرات جو ہیں نا، ان کے بارے میں بس بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے نا وہ کہیں ہوا میں اڑتا ہوا ہم تک نہیں پہنچا کہ ہم جو جی چاہے اس کی تشریح کریں۔ خرابی کی جڑ یہی ہے کہ لوگ کتاب لے لیتے ہیں، پھر ڈکشنری کھول لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کے معنی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے بجائے اختلاف میں کمی کے اور زیادہ فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو سلف صالحین نے سمجھا قرآن سنت ہو، وہی اس کو لے کر ہم تک آئے۔ ان کی زبان تھی، ان سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہم نے ان کو ہر طرح امت نے پرکھ لیا کہ وہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں تھا۔ جب وہ ایک بات پر متفق وہ تشریح قرآن حدیث کی کرتے آتے ہوں، اس کے خلاف ایک نئی رائے دینا، یہ اختلافات کو ختم کرنے کے بجائے نئے فتنوں کو جنم دینے والی بات، دین کی اصل خرابی یہی ہے کہ یہ سب سے ہٹ کرنا ایک نئی بات ہی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اللہ رسول کو یار صاحب بات کرنی نہیں آئی، یا امت پوری بے ایمان تھی کہ 1400 سال تک اس کو نہیں، یا اللہ نہیں بات صحیح کر سکا، عربی صحیح نہیں بول سکا، مبین نہیں تھی واضح، یا لوگ سارے بدجانوں تھے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہے بھی قرآن عربی مبین میں اور امت بھی بڑے بڑے نیک اور صالح ہیں، تو وہ جن باتوں کو سمجھتے آیا ان سے ہٹ کر اگر کہتا نہیں میرے سمجھ میں یہ بات آئی، تو دراصل کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مما اتاری تھی، بجھارت تھی، کوئی کتاب ہدایت نہیں۔ بہت بڑا تان ہے اس سے قرآن پر آتا۔ یہ اپنی جگہ خوش ہوتے ہیں بڑا نقطہ نکالا، مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نقطے سے پھر دین کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ دین ہدایت کے لیے اتارا، لوگوں کو نہ بھول بھلائیوں میں ڈالنے کے لیے اتارا۔ جو اچھے لوگ بھی جن کی زبان تھی عربی وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ ایک ہی بات کافی ہے ان کی ساری تحقیقات کو جاننے کے لیے کہ اگر ان کے پاس سلف کے حوالے ہے کہ نیک لوگ جو تھے امام اور تابعین وہ یہ کہتے آئے تو بسم اللہ